ہے اگر میں نے اس طرح کرنا ہوتا تو نماز پوری پڑھ لیتا. پھر ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں. ٹھیک ہے، پہلے سے شروع کر کے پھر دوسرے اور پھر تیسرے پہ جائیں. لیکن پہلے دن صرف تیسرے کو مارنی ہوتی ہے، لیکن 2 دن کون سے؟ 11 اور 12. اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 کو بھی مار لے. ترتیب میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ ایک رائے یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دم دے. دم دینے سے مراد خون بہانا ہے. دم اصل میں سانس کو بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور دم خون کو بھی کہتے ہیں. تو دم دینا اور دم کرنا بھی ہوتا ہے، اس سے پھونک ماری جاتی ہے. ٹھیک، تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، یعنی خون بہانا، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا. ہر جمرہ کو 7 کنکریاں الگ الگ مارے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، لیکن جمرہ عقبہ کے نزدیک دعا نہ کرے. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کی راتیں منا میں ٹھہرے، سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں مارتے، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر رکتے اور اپنی عاجزی اور تضرع کا اظہار کرتے، دعائیں کرتے. پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے مگر اس کے پاس نہیں رکتے تھے. سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے جمرے کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے. یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کے بعد صحابی کا عمل بتایا جا رہا ہے. پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. جمرے کے پاس کنکری مارنے کا مطلب نہیں کہ اس کے پاس مار کے وہیں کھڑے رہے اور ہلے نہیں. مارنے کے بعد ذرا سے ایک طرف کو ہٹ کے وہاں دعا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مار سکیں. وہاں پہنچے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح دیر تک کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. پھر جمرہ وسطی کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ جمرے سے ہٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے. اس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، اس کے بعد کھڑے نہیں ہوتے اور آپ واپس چلے جاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تو جو انہوں نے کیا وہی میں کر رہا ہوں. ایام تشریق میں چونکہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے تو جمرات کو کنکریاں مارنے کے علاوہ بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس میں؟ کیوں؟ تلبیہ کب تک پڑھنا تھا؟ 10 تاریخ کو منا کی جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنے تک. اب تلبیہ ختم ہے، اب صرف اور صرف تکبیرات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کچھ اور الفاظ بھی ہیں. ابن عباس عرفہ کی صبح سے لے کر ایام نفر 11، 12، 13، نفر کہتے ہیں چلنے کو یعنی روانگی، مغرب تک تکبیرات کہتے تھے. 13 تاریخ کی مغرب تک، مغرب کے بعد نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، وہ یہ الفاظ پڑھتے تھے. اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اللہ کی تکبیر اس بات پر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، کیونکہ وہ ایک اور آیت میں آتا ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، یعنی اتنی دور تک آواز جاتی. اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. اب ہارڈلی آپ کو یہ آواز سنائی دے گی. لوگ اپنی اپنی باتوں میں اور کام میں مصروف ہوتے ہیں، شاید ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تکبیر پڑھنی چاہیے. تو اکٹھے پڑھنے کی اور ہی بات ہے. ابن عمر منا کے دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے. ٹھیک، کہیں بھی
بستر میں یعنی لیٹ کے، خیمے میں یعنی اپنے چھوٹے سے وہ جو رہنے کی جگہ تھی وہاں، اور راستے میں گزرتے وقت، ہر جگہ. اس کو نمازوں کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا. اس لیے اگر کوئی شخص صرف نمازوں کے بعد مسجد کے اندر بلند آواز سے پڑھ کے جائے گا اور اس کو سنت سمجھے گا تو یہ سنت نہیں بدعت ہوگی. یعنی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. بازاروں میں پڑھی ہے، گھروں میں پڑھی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد مسجد میں نہیں پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ذکر اذکار جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی تھی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی یہاں اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے بعد نہیں اور نہ فرض نمازوں کے بعد ہے، لیکن ویسے مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے حلقے میں یا جا کر انتظار کر رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ جب جہاں بھی عیدگاہ میں خطبہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں مرد حضرات تو عموماً پڑھتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں؟ باتیں. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی بھی مسجد میں کسی بھی عیدگاہ میں جائیں گے، تکبیرات جب پڑھی جا رہی ہوں مردوں کی طرف، تو آپ بھی خواتین میں پڑھنا شروع کر دیں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کرنے لگیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی روک دیں. منا میں قیام کے دوران کھانا پینا، تکبیرات، کنکریاں مارنا، نمازیں پڑھنا، میل ملاقات، ان سب کے علاوہ اگر ممکن ہو تو مکہ جا کر بیت اللہ کا نفلی طواف بھی کر لیں، اس کی اجازت ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے دنوں میں کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتے تھے. ابن عباس سے روایت ہے کہ کان یزور البیت کل لیلۃ من لیالی منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی راتوں میں سے ہر رات کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن واپس پھر منا پہنچ جاتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تینوں راتیں منا میں ہی گزارنی چاہیے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ سیدنا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ لوگوں کو پانی پلانے کی غرض سے منا کی راتیں مکہ میں گزار لیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی. ٹھیک ہے، کن کو اجازت دی تھی؟ حضرت عباس کو. وجہ کیا تھی؟ پانی پلانے. یعنی اگر کوئی ڈیوٹی پر ہو تو اس کی بات اور ہے. ایام تشریق میں منا میں خطبہ دینا. ابن ابی نجیح اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر کے 2 آدمیوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق کے درمیانی دن میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. ہم آپ کی سواری کے قریب ہی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے منا میں ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقوی کے کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں. کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا. پھر فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا دن. فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا حرمت والا. فرمایا شہر کون سا ہے؟ کہا حرمت والا. پھر اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے خون اور مال کو اسی طرح حرمت والا بنا دیا جیسے اس مہینے اور اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے. کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا. آپ نے فرمایا حاضرین کو چاہیے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں، یعنی جو میں نے کہا ہے اسے آگے پہنچا دیں. اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو منا سے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس دن رمی کے فوراً بعد غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا چاہیے اس کو. اگر منا میں سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کو وہ رات بھی منا میں ہی ٹھہرنا ہوگا. واضح؟ سمجھ آ گئی؟ کنکریاں کب ماری جاتی ہیں؟ سورج ڈھلنے کے بعد. اب اگر کنکریاں مارنے کے بعد نکلنا ہے تو نکل جائیے، اور اگر نہیں نکلے یا ٹریفک بلاک ہے یا کچھ اور مغرب ہو گئی تو پھر ادھر ہی رکیے. پھر تیسرے دن کی رمی کے بعد نکلنا ہوگا. اب رمی بھی کر لی، تیسرا دن بھی ہو گیا، واپس مکہ آ گئے. اب کیا کرنا ہوگا؟ طواف وداع. اگر آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ کچھ دن اور وہاں رک رہے ہیں تو آپ دن میں نفلی طواف کرتے رہیں، کیونکہ اس کا بہت اجر ہے. اور جب آپ جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ طواف وداع کریں. حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف کریں. طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو، لیکن ایک شخص کو اجازت ہے، وہ وداع کے بغیر بھی نکل سکتا ہے، حائضہ عورت۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ مکہ سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ میں ان لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے قربانی کے دن طواف زیارہ کیا تھا، یعنی 10 تاریخ کو؟ بتایا گیا جی ہاں کر لیا تھا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر چلو، یعنی پھر طواف وداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سہولت ہو گئی، ورنہ تو حج فلائٹیں اپنے سارے اسکیڈول الٹ دیں، کیونکہ آدھی عورتیں تو پھر جانے سے رہیں۔ اب حج